لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و اسلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ملکی حالات کے پیش نظر سیاسی اور معاشی صورتحال کا اسلامی تجزیہ اس اعتبار سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سیاست پر بات کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ میں نے ایک جمعہ آج سے کم و بیش تقریباً 2 ماہ قبل یا اتنے ہی ایک پڑھایا تھا، جس میں ہم نے یورپ کی نشست ثانیہ میں پوپ کا جو کردار تھا اس پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ مذہب بیزاری کیوں پیدا ہوئی اور مذہب بیزاری کے نتیجے میں سیکولرزم نے کس طرح فروغ پایا، اور بعینی ہی وہی وجوہات اگر ہم بر صغیر میں دیکھیں اور پھر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی وہ صورتحال نظر آئے گی۔ اس تصور نے پوری دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریہ قائم کر دیا کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کا رد کرنے کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جمہوری تماشا ہو کہ جلال پادشاہی ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ سیاست کو مذہب سے جدا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے نظریات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ سیاست کو اور مذہب کو الگ الگ تصور کرتے ہیں یا الگ الگ پیش کرتے ہیں، نمبر ایک،
وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب، لیکن ہم صرف اگر وطن عزیز پاکستان کی بات کریں تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام کا نظام عدل اور نظام مساوات، نظام انصاف جو ہے وہ رائج ہو. کیونکہ اگر مذہب سیاست میں آئے گا تو سیاست کی اصطلاح میں ہم سیاست اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے انتظامی معاملات کو، حکومتی معاملات کو کنٹرول کرنے کو ہم سیاست کہتے ہیں. یہ مختصر سی اس کی تشریح ہے، اس میں سارا انتظامات آ جائیں گے. تو جب انتظامات میں اسلامی تعزیرات داخل ہوں گی تو چونکہ ان سرمایہ دار لوگوں کو مساوات قبول نہیں ہیں، ان سرمایہ دار لوگوں کو اسلام کی سزائیں جو چور، زانی، شرابی اور سودی نظام کے خلاف اسلام کرتا ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے. لہذا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہ ایک بہترین نظریہ ہے کہ تصور ہی یہ پیش کیا جائے کہ اسلام کا سیاست سے یا دین کا، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کو مسجد تک محدود رکھا جائے. دوسری بات، یہ لوگ ہمیشہ سے مذہب کے نام کے اوپر صوفی ازم کو اور خانقاہی نظام کو ترویج دینے کو پسند کریں گے. صوفی ازم یا خانقاہی نظام کیا ہے؟ اس کو بھی اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں بیان کیا، اور میں نے وہ اشعار بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جو ہم نے ایک جمعہ پورا پڑھایا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. کہ مسجد کے امام یا مسجد کے خطیب یا مدرس، مدرسے کے مدرس کا یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مذہب کی بات کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو، اس کو یہ باور کرواؤ کہ تمہارا مذہب وہ صرف تمہاری ذات کی حد تک محدود ہے. تم اللہ اللہ کرتے رہو، تم تسبیحات پڑھتے رہو، تم رزق میں اضافے کے لیے وظائف کرتے رہو، تم سجدے ٹیکتے رہو، نوافل کرتے رہو، عمرے پر جاتے رہو، حج کرتے رہو، ہم تمہارے راستے میں بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے. لیکن اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو اس حد تک محدود رکھنا، انتظامی امور میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرنا. تمہارا مذہب تمہاری ذات تک ہمیں قبول ہے. یہ تو قبول حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی تھا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہی بھی یہی کہتی تھی کہ اے شعیب آپ نمازیں پڑھیے، آپ کی نماز ہمیں یہ کیوں کہتی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں؟ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے دیں. ہمارے ناپ تول میں کمی کرنے سے بھلا آپ کی نماز کا کیا تعلق؟ آپ کی عبادت میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ عبادت کرتے رہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو موجودہ وہ لوگ، وہ نظریہ جو سیاست اور دین کو جدا سمجھتے ہیں، وہ بھی دراصل لوگوں کے اذہان میں یہی بات پیوست کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست میں جتنی مرضی اونچ نیچ ہوتی رہے، مذہبی لوگوں کو اس میں مداخلت ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور ان کا کام ہے صرف عبادت کرنا اور صرف سجدے کرنا اور صرف جو ہے وہ اپنی معاملات عبادت کو دیکھنا. اب آگے چلیے، ایک سٹیپ ہم اور آگے چلتے ہیں. جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اور سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اصل بہت بڑا پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے جو لانچ کیا گیا ہے، اس جمہوری سسٹم کو ہم نے کرپشن کے ذریعے سے، اپنے مفادات کو عزیز تر رکھتے ہوئے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے کہ اذہان میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ سیاست کرنا کسی شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے. آپ پوچھ کر دیکھ لیں، سیاست کرنا کسی، یعنی یہ ایک تصور بن گیا کہ سیاست کرنا ایک شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اپنی جگہ یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے جو سیاست چھیڑ رکھی ہے اس سیاست میں بدعنوانی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ اخلاق نام کی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. لہذا ایک با کردار انسان، ایک با اخلاق انسان وہ سیاست میں قدم رکھے، ایسا تصور کرنا بھی اس معاشرے کے اندر وہ محال نظر آتا ہے. اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارا سیاسی سسٹم کرپٹ ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیچارے امام صاحب یا کسی مدرسے کے مدرس صاحب یا کوئی نیک آدمی مذہبی آدمی وہ بیچارہ اپنی عزت کو سمیٹتے ہوئے اس سیاست سے دور ہی رہے، اس میں آئے گا تو اس کو بھی بہت سی گندگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے بھی مذہبی اور شریف آدمی اس پہلو سے دور رہتا ہے۔ اگر ہم بات کریں موجودہ نظام میں اور موجودہ پاکستانی صورتحال میں، تو میں یہ چند ایک نصیحتیں آپ احباب کو کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا کام معاشرے کی اصلاح اور بروقت معاشرے کی بیماریوں کو تشخیص کر کے ان کا علاج کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ موجودہ اسی سیاسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست نے ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر اتنا غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں بھی اب سیاست کی بنیاد پہ ہونے لگی۔ ہم اس شخص سے محبت کرنے لگے ہیں جو ہمارا سیاسی حلیف ہے، جو ہمارے ساتھ سیاسی مطابقت رکھتا ہے، اور اس شخص سے ہم نفرت کرنے لگے ہیں جو ہمارا سیاسی مخالف ہے۔ جبکہ ایک مسلمان اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اللہ کے لیے کرتا تھا، اور اگر کسی سے نفرت کرتا تھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کرتا تھا۔ لیکن ہمارا اب حال یہ نہیں رہا۔ اب ہم فریق مخالف کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اس شدت پسندی کی وجہ، یہ شدت پسندی ہر سیاسی جماعت کے کارکنان کے اندر، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکنان میں وہ افراد جو مذہبی پہچان رکھتے ہیں، جو مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ شدت پسندی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ہی حق ہے اور دوسرا جاہل ہے، دوسرا بے ایمان ہے، دوسرا کرپٹ ہے، دوسرے کی نیت بری ہے، لہذا اس کو اب جینے کا حق بھی نہیں۔ جتنا آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی برا سوچ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسے دلخراش واقعات وطن عزیز پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک مسلمان سیاست کی وجہ سے، اپنی پارٹی بازی کی وجہ سے یا اپنے لیڈر کی وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائی کا یہ حال کر سکتا ہے۔ اگلا سٹیپ آپ دیکھیے، اسی محبت میں ہم لوگ اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لیں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں تو میری باتیں آپ کو غلط نہیں لگیں گی، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اور شیطان کا وار بھی ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہی ہوتا ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں شیطان کے پاس۔ شیطان ہمیشہ آپ کے دماغ کے ذریعے سے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، یا آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یا آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے اپنے ساتھ اس شیطان کو، جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کر کے ہمارے جسم پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اس شیطان کو کنٹرول کر لیا ہے، جس کا معنی دراصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان اب میرے دماغ کو کنٹرول کر کے میرے جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دراصل میں نے اپنے جسم کو کے ذریعے سے یا اپنے ایمان کے ذریعے سے اس دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے، اب دماغ میری مرضی سے چلتا ہے، میں دماغ کی مرضی سے نہیں چلتا۔ سو یہ بات ذہن نشین رکھیں، شیطان کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ کے ذریعے سے آپ کے جسم پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، جو کہ احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ تو شیطان غیر محسوس طریقے، اس کا سب سے بڑا شیطان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے تو پھر تو آپ اس سے بچاؤ کے بہت سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اور انبیاء کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس کرواتے ہیں کہ شیطان یہ اٹیک تم پر کر رہا ہے۔ یہی شیطان اور انبیاء کی جنگ ہے۔ تو آپ کو غیر محسوس طریقے سے یہ بات میں باور کروا رہا ہوں کہ آپ اپنے دلوں میں
جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ اپنی لیڈر کی محبت کے اندر یا اپنی سیاسی پارٹی کی محبت کے اندر اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ آپ دوسرے کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، دوسرے کو اپنا بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اب آپ دوسرے کو اپنا سیاسی پارٹی یا اپنا سیاسی مخالف ہونے کی حیثیت سے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اگلا سٹیپ یہ بنا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اتنے بد زبان ہو گئے، اتنے بد اخلاق ہو گئے، اتنے برے ہم ہو گئے، بدتمیز ہم ہو گئے کہ ہماری گفتگو شروع ہی طانے سے ہوتی ہے، ہماری گفتگو شروع ہی کسی کو ٹارچر کرنے سے ہوتی ہے، ہماری گفتگو کا آغاز ہی کسی کی تذلیل سے ہوتا ہے، کسی کی تضحیک سے ہوتا ہے۔ ہم جب بھی سیاست پر گفتگو کریں گے، 1-2 منٹ کے بعد آپ نوٹ کر لیجئے گا، 2 آدمی جو سیاست پہ گفتگو کر رہے ہوں گے، ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا شروع کر دیں گے، یا ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیں گے، یا ایک دوسرے کے اوپر اخلاقی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے۔ اور حال ہمارا یہ ہے کہ یہ جتنی پوسٹیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر آتی ہیں، یہ ان میں سے اس بات کی کوئی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ کتنی سچیاں اور کتنی جھوٹی ہیں۔ یہ ڈس انفارمیشن کا زمانہ ہے، ڈس انفارمیشن کا وقت ہے۔ چلتی ویڈیو کو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے بلکہ یہ فیک بنائی گئی ہے۔ اس ڈس انفارمیشن کے دور میں بھی ہم اپنے بھائیوں کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس عدم برداشت کے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور اپنی محبت دین کی بنیاد کے اوپر لائیں، اپنی محبت رشتوں کی بنیاد کے اوپر لائیں۔ جو باپ ہے، جو بھائی ہے، اس کو بھائی اور باپ کا مقام دیں۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے بلند کردار کا شاخصانہ ہی یہ تھا۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیے، کبھی بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن میں ایک ایگزامپل صرف دوں گا جو کہ آج کے اس دور میں محال ہے۔ ایک ایگزامپل صرف۔ کبھی بھی ان لوگوں کا کمال یہ تھا، کبھی بھی ان لوگوں نے اپنی دینی محبت، رسپیکٹ، ادب اور احترام میں کبھی بھی اپنی ذات کو، اپنے عہدے کو یا اپنی سیلف رسپیکٹ تک کو کبھی بھی انہوں نے آڑے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اگر پریفر کیا تو صرف دین کو پریفر کیا، اپنے تعلق کو ترجیح دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہوئے ہی بہت بڑے اقدامات میں سے ایک سب سے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی وجہ تھی لیکن وہ ایک ہڈن وجہ تھی، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس میں حضرت خالد نے کوئی کرپشن کی ہو، حضرت خالد کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سستی دکھائی ہو، کوئی ایسی ٹیکنیکل وجہ ان کے شعبے سے ریلیٹڈ نہیں تھی، ایک ہڈن وجہ تھی۔ بہرحال وہ عقیدے سے، ایمان سے تعلق رکھتی تھی کہ لوگوں کا نظریہ نہ بن جائے کہ حضرت خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، ایک بھی احتجاجی جملہ، ایک بھی پارٹی بازی، ایک بھی مخالفت میں تحریر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ معزول کر دیا، ٹھیک ہے، اتنا اعتماد حضرت عمر پہ، اپنے لیڈر پہ، اپنے امیر پہ اتنا اعتماد کہ کوئی مقابلہ بازی نہیں کی۔ حالانکہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ میری توہین کی گئی ہے، یہ میری سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے، یہ میری انسلٹ ہے، میرے وقار، میری شان، حتیٰ کہ میری خدمات کے منافی ہے، اتنی میں نے خدمات دی ہیں، کھڑے پاؤں ہی مجھے معزول کر دیا۔ یہ کمال تھا اصل میں صحابہ اکرام کا، جو کہ آج ہمارے اندر دیکھنا محال ہے۔
ہمارے اندر یہ چیز ختم، عدم برداشت کا ہم بہت زیادہ شکار ہیں۔ تو ایک تو سیاسی طور پر میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ مذہب کو سیاست سے جدا نہ سمجھیں۔ اگر کوئی دینی آدمی سیاست پر بات کرتا ہے یا سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے یا اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اسے بھی حق دیں۔ ہاں، اخلاق کا دامن نہ مذہبی لوگوں کو چھوڑنا چاہیے اور نہ دوسرے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اخلاق، تمیز، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، دوسرے کے بارے میں نیک جذبات رکھنا، اس کو اپنا شعار بنائیں اور محبت اور نفرت کا معیار سیاست نہ بنائیں، اپنا لیڈر نہ بنائیں۔ محبت اور نفرت کا معیار اسلام ہے، دین ہے، اور ہمارے وہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قائم کیے ہیں۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی سیاست کی بنیاد کے اوپر اور پارٹی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو شروع میں نے بتایا کہ ہمارے آج دو موضوع ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ایک سیاسی صورتحال میں جس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی، اور دوسرا معاشی صورتحال۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قرآن مجید میں بہت پہلے بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معیشت کو اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ سود کے نظام کے ذریعے سے اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے یا رشوت کے نظام کے ذریعے سے اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے یا بے ایمانی کے نظام کے ذریعے سے اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، عارضی طور پر تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ بہت ترقی کر رہے ہیں، عارضی طور پر تو آپ کو یہ لگے گا کہ فلانے کی زمین پر قبضہ کرنے سے آپ کے مال میں کتنے گنا اضافہ ہو گیا ہے، عارضی طور پر آپ بہت بوسٹ کر جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا جو نظام عدل ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور جب پکڑ آئے گی تو آپ کی تجوریاں بھری بھی ہوں، بھلے آپ کے بینک میں کتنا بیلنس بھی ہو، جب پکڑ آئے گی تو یقین مانیے آپ ہاتھ میں سونا پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ ایک لقمے کو ترسیں گے، آپ اسے کھا نہیں سکیں گے۔ یہ بیائی اسی طرح ہے، میں اس کو ایک حکایت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا چونکہ بینک بیلنس بہت بڑا ہے، آپ کے پاس چونکہ سونا بہت پڑا ہے اور آپ کا چونکہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے، لہذا اگر کوئی بحران معاشی آتا بھی ہے تو آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب وہ آتا ہے تو صرف ظالموں کی پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص، ایک حکایت سی بچوں کے لیے بنائی گئی کہ ایک شخص کو ایک جادوئی غار نظر آ جاتا ہے، اس غار کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے دروازے میں داخل ہوں اور جتنا آپ سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر سکتے ہیں بھر لیں، لیکن 2 منٹ کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا، آپ کو 2 منٹ سے پہلے باہر آنا ہے۔ ایک شخص اندر جاتا ہے اور وہ مال بھر رہا ہے، مال بھر رہا ہے، مال بھر رہا ہے، اور ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی جاتا ہوں باہر، ابھی جاتا ہوں باہر، ابھی جاتا ہوں باہر، حتیٰ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری چند سیکنڈ میں جب وہ باہر نکلنے کے لیے بھاگتا ہے بہت سارا مال اٹھا کے، تو اب اس سے بھاگا نہیں جاتا اور 2 منٹ پورے ہو جاتے ہیں اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس کے پاس دولت کی کمی ہے؟ سارا ہی اس کا ہے، اس غار میں پڑا ہوا سارا خزانہ اس کا ہے، لیکن بھوک اور پیاس سے وہ بندہ مر جائے گا۔ وہ ان ہیروں کو کھا نہیں سکتا، وہ اس سونے چاندی کے جواہرات کو پی نہیں سکتا، یہ ڈھیر سونے کا اس کو مفلوج کر گیا۔ بس یہی حال معیشت کی تنگی کا جب اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آتی ہے تو یہی حال سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ڈھیروں کچھ بھی ہو، بھلے آپ کے پاس کتنا کچھ ہی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ
جب سودی نظام والوں کو اللہ رب العزت پکڑتا ہے، جب حرام کھانے والوں کو اللہ پکڑتا ہے، جب ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ پکڑتا ہے، جب تانے بانے میں کم دینے والوں کو اللہ پکڑتا ہے، جب کرپشن کرنے والوں کو اللہ پکڑتا ہے، پھر تجوریاں اور بینک بیلنس بڑے بھرے بھی ہوں، انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ اپنی ایک جو بالخصوص جو ہمارا وہ طبقہ جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے، ان کی اگر نیچر کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو فضول خرچی اور اسراف، اس کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ 35,000 روپے پہ ملازمت کرنے والا ایک شخص وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا ایپل کا موبائل کیوں رکھ رہا ہے؟ اور اگر آپ موبائل کی شاپس پہ جائیں، آپ کو مینٹیلٹی، ہمارے ینگسٹرز کی مینٹیلٹی سن کر حیرانگی ہوگی کہ 2 لاکھ، 2.25 لاکھ کا ایپل کا وہ موبائل جس کے اندر سم نہیں چلتی۔ حالانکہ موبائل کس لیے ہوتا ہے آپ بتائیں؟ موبائل کا بنیادی کام ہے اس کے اندر سم چلے گی، کال آئے گی اور کال جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی بھی ایپل فون کی دکان پہ جائیں اور اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی ہاں 2.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا ایپل فون ینگسٹر جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ لے رہی ہے، اور اس میں نان پی ٹی آئی رجسٹر ہونے کی وجہ سے سم نہیں چلتی۔ لیکن کیوں لے رہی ہے؟ صرف ایک سمپل ہے، ایک ششکا ہے، ایک شوخی مارنے کے لیے، پکچر اس میں بڑی برائٹ آئے گی۔ یہ ہماری مینٹیلٹی ہے۔ اگر ہم بات کریں فضول خرچی کی، تو ہمارے پاس جیسے پیسہ آنے لگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہی شخص جو ایک عام گاڑی میں گزارا کر رہا تھا، اب چونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا، اب اس نے 5 گاڑیاں کر لیں بغیر ضرورت کے۔ پہلے اس کے گھر میں ایک 100 روپے اسکوائر فٹ والا پتھر لگتا تھا، اب چونکہ پیسہ زیادہ آ گیا، اب وہ دبئی سے یا جرمنی سے ٹائل امپورٹ کر کے لگا رہا ہے۔ پہلے وہ عام باتھ میں بھی نہا لیتا تھا، لیکن اب اس کو باتھ میں بھی نہانے کے لیے ایک بڑی مہنگی سی کوزی چاہیے۔ پہلے سوئمنگ پول کے بغیر بھی اس کا اچھا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب اس کو گھر کے بیک پہ سوئمنگ پول بھی چاہیے، اب اس کو بیسمنٹ میں منی سینما بھی چاہیے۔ یہ ہمارے پیسے لگانے کے طریقے ہیں، اور انہی طریقوں سے قومیں برباد ہوتی ہیں۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ 65 کروڑ روپے کا ایک گھر بنا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس فضول خرچی کو، آپ کے اس اسراف کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اور ان فضول خرچیاں اور کرپشن کو پورا کرنے کے لیے افسوس یہ ہے کہ آپ سود پر قرضے لیں، سود پہ قرضہ لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عیاشی، اپنا دکھاوا، اپنی تماش بینی، اس کو جو ہے وہ تسکین پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، دین کا فارمولہ ہے یہ فارمولہ قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فارمولہ ہے۔ پاکستان کے ایک ٹاپ، میں نام نہیں لیتا، ٹاپ ایکسپورٹ کمپنی، ٹاپ 3 میں اس کا نمبر آتا ہے، اس کے ڈائریکٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ 2 باتیں اس نے اپنی کمپنی کے بارے میں بہت ہی زبردست بیان کی، میں وہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل یہ 2 باتیں ہی ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ ایک اتنا سا کھوکھا ہی کیوں نہ لے کر بیٹھا ہو۔ ایک بات اس نے کہی کہ دیکھیے، ہمارے بہت سے پروجیکٹس میں سے کئی پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو ہمیں نقصان دے رہے ہوتے ہیں، اور اس نے بتایا کہ ریسنٹلی ہماری جو فائنانس کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے جو فائنانس ڈائریکٹر تھے یا جو بھی اس شعبے سے ایکسپرٹس تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم 25 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں سے اگر ہم یہ 4 پروجیکٹس بند کر دیں اور 21 پروجیکٹس باقی رکھیں، تو یہ 4 پروجیکٹ جو ہمیں لاس میں لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے پروفٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں،
ہمارا پروفٹ مزید اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ان 4 پروجیکٹ کے لاس کو ہم باقی 21 پروجیکٹس کے نفع میں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ہم 25 کے 25 پروجیکٹس پہ کام کریں گے، ہم ان 4 پروجیکٹس کو بند نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں بند کریں گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان 4 پروجیکٹس کو بند کرنے کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے، ہم ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اوور آل پروفٹ میں جا رہے ہیں اور بہترین پروفٹ میں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے مزید لالچ اور مزید اپنی طمع کو پورا کرنے کے لیے ان 4 پروجیکٹس کو اگر بند کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کا روزگار بند ہوگا، یہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ بہت اچھی سوچ۔ نمبر 2 اس نے کہا آپ دیکھیں کہ ہم ایکسپورٹ کے کس لیول پہ ہیں۔ بہت بڑا سیٹ اپ، آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان کے ٹاپ 3 میں ایکسپورٹرز میں۔ انہوں نے کہا آپ پورے پاکستان میں سروے کریں، ہم نے آج تک کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی کا بزنس جو ہے اس میں پیسہ انویسٹ نہیں کیا۔ ہم نے آج تک کوئی پراپرٹی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا۔ کوئی ہم نے بڑی کالونی کاٹی ہو، کوئی ہم نے بہت بڑا ادھر جو ہے جو ولاز جو ہے وہ بنا دیے ہوں، نہیں کبھی۔ اس نے کہا ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت پروفٹ ہے، اس میں بہت نفع ہے، اس میں انویسٹ کریں۔ انہوں نے کہا ہم نے آج تک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے ہم اپنے پیسے کو وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر زیادہ سے زیادہ انسانوں کو روزگار میسر آئے۔ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے ہمیں تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، مگر اتنے پیسوں سے روزگار حاصل کرنے والے لوگ بہت محدود رہ جاتے ہیں۔ اتنے ہی پیسوں سے جب ہم انڈسٹری میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، جب ہم کسی نئے پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے۔ ہم نفع کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم لوگوں کے روزگار کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ تھنکنگ ہے جو مسلمان کی ہونی چاہیے۔ یہ وہ فکر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں دی۔ ان کے مطمع نظر یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ ہمارا پروفٹ، ہمارا لالچ نہیں، انسان مسلمان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ اور پیسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیسے کو اس طرح جمع کر کے نہ رکھو کہ مبادلہ اس کو زکوٰۃ ہی کھا جائے۔ کیا کرو؟ پیسے کو انویسٹ کرو، اس کو ضرورت کے جگہ پہ لگاؤ تاکہ تمہیں پیسے سے پیسہ ملے اور پیسے کی زکوٰۃ زیادہ بنے، صدقہ زیادہ ہو، اور اس سے بھی انسانیت کا فائدہ ہو اور تمہارے نفع سے بھی انسانیت کا فائدہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی سوچ۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حرام کما کے عیاشی بڑھاؤ، تماش بینی بڑھاؤ۔ آپ دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے تماش بینیاں بڑھ جاتی ہیں، جس کے پاس چند ٹکے زیادہ آ جاتے ہیں وہ عیاشیوں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور اگر آخری بات ایک سمجھ لیجئے، یہ ٹیکنیکل سی تھوڑی باتیں ہیں، بزرگوں کے تو شاید معذرت کہ بزرگ تو شاید کہتے ہوں کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے، لیکن بہت سے یہاں پر ہمارے نوجوان موجود ہیں تو ان کے لیے میں ایک بات اور آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک اچھا امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اچھا امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر میں اکثر زور دیتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کتمان علم، اس کو ایک کہا جاتا ہے، عربی میں اصطلاح ہے کتمان علم۔ ہمارے اندر کتمان علم پایا جاتا ہے، اور جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا، جن کو ہم فالو کرتے ہیں مغرب کو، وہ اس معاملے میں بہت اعلیٰ ظرف ثابت ہوئے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نہیں ہیں۔ میں اگزامپل دیتا ہوں۔ کتمان علم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے کہ اگر آپ کے پاس
اللہ نے کہ کوئی صلاحیت آپ کو دی ہے، کوئی قابلیت اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس قابلیت کو، اس صلاحیت کو، اس علم کو جو اللہ نے آپ کو دیا، اگر آپ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، تو کل قیامت کے روز آپ اسی پر پکڑے جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک سکل ہے نا، مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گھڑی بنانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے آتا ہے، مجھے ہی آنا چاہیے، میں کسی کو نہ سکھاؤں، میں کسی کو نہ بتاؤں۔ یہ قرآن پڑھنے کا لب و لہجہ آپ کو بڑا اچھا آتا ہے، آپ کہتے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں کسی اور کو نہیں ایسے پڑھنا چاہیے، مجھے اس پر بس اپنے تک ہی اس نسخہ کو محدود رکھنا ہے۔ یہ کتمان علم ہے اور یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ جو سکل آپ کے اندر ہے، جو صلاحیت آپ کے اندر ہے، جو ایبلٹی آپ کے اندر ہے، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، دنیا جہان کے کسی موضوع کو آپ سرچ کریں، آپ کو اس کے اوپر مواد ملے گا۔ سوئی میں دھاگا ڈالنے کے 10 طریقے آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ ہر چیز وہاں پہ موجود ہے۔ پاکستانیوں کو پتہ کیا ملے گا؟ جگت بازی میں ٹک ٹاک، وہ 3 لاکھ کما رہا ہے، وہ فلانی نے فلانی سے شادی کر لی، اس نے اس سے طلاق لے لی، وہ ہر بندے نے، عامر لیاقت نے کی بیوی نے اس سے خلا لینے کا دعویٰ کر دیا۔ لوگ کسی یوٹیوبر نے نہیں چھوڑا ہونا اس بیچاری کو مائک لے کے اس کے سامنے کیا ہوا، کیسا تھا، یہ تھا۔ یہ ہماری سکلز ہیں۔ ہماری سکل یہ ہیں، ناچ گانے پر ٹک ٹاک بنا لو، گھر میں میاں بیوی کی باتوں پہ ٹک ٹاک بنا لو، چغلیوں غیبتوں پہ ٹک ٹاک بنا لو، ساس بہو کے جھگڑوں پہ ٹک ٹاک بنا لو۔ یہ ہماری سکلز ہیں۔ ہم اس میں اور ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اس نے 5 لاکھ کمایا، اس نے 3 لاکھ کمایا، یہ یوٹیوب سے اتنے لاکھ کما رہا ہے، اس کو اتنے ڈالر آ رہے، کیا کر کے؟ بےہودگی کو فروغ دے کے۔ یہ ہمارا کمال ہے۔ اور مقابلہ ہم ان سے کرتے ہیں کہ جنہوں نے فری کے اوپر بے شمار چیزیں لوگوں کی منفعت اور فائدے کے لیے یوٹیوب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ اور ابھی تو آپ میٹاورس میں جا رہے ہیں، جو میں نے ایک جمعے میں ذکر کیا تھا۔ ابھی تو آپ اس مصنوعی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں پر گھر بکنے لگ گئے ہیں، اب گھر خریدے جائیں گے، قیمتاً گھر بک رہے ہیں، گھر لوگ خرید رہے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی شیطان کا ایسا دھوکہ کہ مصنوعی دنیا کو حقیقت بنا دیا، گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے دجال جنت بنائے گا اور جہنم بنائے گا۔ جو آپ چاہیں گے تصور کر لیں گے، گیجٹس لگا لیں گے، جو آپ تصور کر کے سوچ کر چاہ سکتے ہیں وہ آپ کو اس تخیلاتی دنیا کے اندر مل جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کا کوئی کردار نہیں ہے ابھی تک، اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو پازیٹیو یوز کے لیے یا اس کے جائز اور ناجائز کے لیے کوئی آپ کا کردار نہیں۔ تو اگر ہم ان حقائق کے اوپر، اگر ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں تو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت لمبی ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، میں اس بات کو سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، لیکن میں ایک بات جو ہے وہ میں تاریخ انسانی سے میں نے ایک بات سمجھی ہے۔ جیسے جیسے اللہ رب العزت نے کسی قوم کو عمریں دی ہیں نا، عمر، ویسے ہی اللہ رب العزت نے اس قوم کو وقت بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی عمریں تھی 1300 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تاریخ میں 1300 سال لکھی ہے، 950 سال تو ان کا تبلیغی دور ہے نا، پیدا ہوتے ہی تو نہیں تبلیغ شروع کر دی، اور قوم کی تباہی کے بعد بھی وہ کچھ دیر حیات رہے، تو 950 سال تو ان کی اتھینٹک جو ہے وہ تبلیغی دور ہے۔ اچھا، اب جب ایک قوم کی عمر 1300 سال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت 950 سال دی۔ اب اگر ایک قوم کی عمر 100 سال ہے تو اس کو مہلت 950 سال نہیں ملنی، بات سمجھے؟
جب عمریں کم ہوتی گئیں تو مہلتیں بھی کم ہوتی جائیں گی نا. اب ہر 100 سال بعد جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اب تیسری عالمی جنگ آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے کہ نہیں منڈلا رہی؟ دوسری عالمی جنگ کو ابھی 100 سال نہیں ہوا، 1945 کے اندر لگی تھی. عمریں کم ہیں تو اللہ کا وہ جو سسٹم ہے قوموں کی تباہی کا، قوموں کے عروج و زوال کا، قوموں کو وقت دینے کا، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، وہ جو اس کے تحمل اور اس کی جو دیر گیری ہے اس کا پیریڈ بھی کم ہے. اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی گزار چکے یا گزار رہے ہیں، ریلیکس ہیں، آگے جانے والوں کو نہیں. مہلت کا وقت بھی کم ہے. انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.